رمضان المبارک بے شمار رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ عربی زبان میں کسی عظیم اور برکت والی چیز کے لیے متعدد نام رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں رمضان کے لیے خوبصورت نام آئے ہیں، جیسے ایک نام ہے شہر مبارکن، مبارک مہینہ، ایک ہے شہر عظیم، عظیم مہینہ، ایک ہے شہر الصبر، صبر کا مہینہ، ایک ہے شہر المواسات، ہمدردی اور دل جوئی کا مہینہ۔ یعنی حدیث شریف میں اس کو مبارک مہینہ بھی کہا گیا، عظیم مہینہ بھی کہا گیا، صبر کا مہینہ بھی کہا گیا اور مواسات کا مہینہ بھی کہا گیا۔ اس مہینے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے روزے کی شکل میں، جس پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے قرب کے مقامات بڑھاتا ہے۔ اسی طرح وہ ہمدردی اور دل جوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں پہ، روزے داروں پہ، لوگوں پہ کام کم کرنے کی شکل میں، لوگوں کا خیال کرنے کی شکل میں اور ان پہ خرچ کرنے کی شکل میں۔ اگر آپ غور کریں تو رمضان کا جو لفظ ہے وہ را میم ضاد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں جلانے اور مٹانے کے، یعنی یہ مہینہ بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ لِأَنَّهُ يَرْمُدُ الذُّنُوبَ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یعنی ان کو جلا دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ کی رحمت کے آگے انسان کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب جیسے عام اوقات میں سورج کی روشنی ملتی رہتی ہے، اس کی تپش سے فائدہ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر اسی سورج کی روشنی بڑھا دی جائے تو وہ ہر چیز کو جلا دے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ آتشی شیشے کو سورج کے سامنے رکھیں اور نیچے کوئی کاغذ یا جلنے والی چیز رکھیں تو وہ آتشی شیشہ اس کاغذ کو یا اس چیز کو جلا دے گا۔ البتہ اگر عام روشنی میں اس کو رکھا جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہی مثال ہے رمضان کی اور دیگر مہینوں کی۔ دیگر مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بندوں کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے بندوں کو اپنے قریب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، گناہوں سے توبہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ البتہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے ساری زندگی اب اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ اے کاش پورے سال کو رمضان شریف کی برکتوں سے وہ نسبت حاصل ہوتی جو دریا کو سمندر سے ہوتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کہیں برستی ہے تو وہ جگہ کو نہیں دیکھتی بلکہ وہ برستی ہے، اور وہ کسی چیز کا انتخاب نہیں کرتی، بلکہ جس طرح سیلاب آتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں خشکی کی طرف جا رہا ہوں یا تری کی طرف، میں شہر کی طرف جا رہا ہوں یا میں گاؤں کی طرف، وہ بس بہتا جاتا ہے، بہتا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے کہ جب وہ جاری ہوتی ہے تو وہ گناہ گاروں کو بھی معاف کرتی ہے، نیکوکاروں کو بھی معاف کرتی ہے۔ البتہ گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتی ہے، گناہ گاروں کو معاف کرتی ہے اور نیکوکاروں کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اور انسانوں میں بعض کو چن لیا، کلام میں اپنی یاد کو، اپنے ذکر کو پسند فرما لیا، زمین کے ٹکڑوں میں مساجد کو چن لیا، اور مہینوں میں رمضان کو چن لیا، دنوں میں جمعہ کے دن کو چن لیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر کبائر سے بچا جائے
تو 5 نمازوں کے درمیان، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ساری تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک اور حدیث شریف ہے، وہ بھی کنز الاعمال میں ہے، کہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے جمعہ اچھے انداز میں گزارا تو اس کے باقی دن اچھے گزریں گے، اور اگر کسی نے رمضان کو اچھے طریقے سے گزارا تو اس کا پورا سال بہتر گزرے گا۔ اس کو حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے بھی مختلف انداز میں نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں رمضان آنے والے پورے سال کا نمونہ ہوتا ہے، یعنی جو چاہے کہ اس کا سال اچھے انداز میں گزرے، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کو بہترین طریقے سے گزارے۔ یعنی ایک رمضان اگر اچھا گزارا تو دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ اس کو اعمال کی، عبادات کی، اپنے قرب کی، اپنی محبت کی توفیق دیتے رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کوئی کام اگر انسان سال تک کر لے یا سال تک اس کی عادت بن جائے تو پھر اس کی زندگی کی عادت بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کی مشق یہ ہے جب رمضان آئے تو انسان اپنا محاسبہ کر کے یہ سوچے کہ کون سے ایسے کام ہیں یا کون سے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل نہیں ہو رہی، یا میں اگر ان کو چھوڑ دوں تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں۔ تو جیسے مثال کے طور سے زبان کی حفاظت ہے، اگر کوئی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ پورا مہینہ رمضان کا اپنی زبان کو لگام دے اور اس بات کی مشق کرے کہ میں نے رمضان میں زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور کسی قسم کا گناہ زبان سے نہیں کرنا، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ چغلی کرنی ہے، نہ کسی پہ بہتان لگانا ہے، نہ اپنی زبان کو کسی کی برائی میں استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی نگاہ کے اعتبار سے کمزور ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر طرح سے اپنی نظر کی حفاظت کرے، سڑک پہ بھی اپنی نظر کی حفاظت کرے، اسی طرح گھر میں بھی اپنے نظر کی حفاظت کرے، اپنے موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرے، سوشل میڈیا اگر مجبوراً استعمال کرنا بھی پڑ رہا ہے تو اس میں بھی اپنی نظر کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو نظر کی حفاظت کا پابند بنائے۔ اور وہ سوشل میڈیا جس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنا چھوڑ دے۔ اسی طرح جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی تہجد کے لیے پابند ہو جاؤں تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے اندر اپنی تہجد کی پابندی کرے، اور کچھ عرصہ رمضان کے بعد اپنے اس عمل کی نگرانی کرتا رہے۔ جو آدمی رمضان میں کسی عمل کی پابندی کرے گا اور رمضان کے بعد کچھ وقت تک اپنے عمل کی نگرانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح رمضان ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہماری جو 3 تسبیحات، کلام اللہ کی تلاوت، روزمرہ کی دعائیں ہیں، ان کو ہم پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جو آدمی رمضان کے اندر اپنے آپ کی عادت بنا لے اور رمضان میں ان کی مشق کرتا رہے، 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، اس کا معمول بنا لے، اور معمول اس طرح بنا لے کہ ساری زندگی پھر اس پر قائم رہے، رمضان کے بعد اس کی تھوڑے عرصے نگرانی کرے اور اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائے کہ میں نے پورے سال اس کی پابندی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کلام اللہ رمضان کے دنوں میں تو زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن رمضان کے بعد بھی اپنا ایک معمول بنا لے کہ میں نے روزانہ کم از کم اتنا کلام اللہ پڑھنا ہے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہو تو فوراً دفاعی حالت میں آ جائے کہ اب شیطان مجھے بہکائے گا، وہ مجھ سے یہ عمل چھٹوائے گا۔ اگر میں نے کچھ دن یا ایک آدھ مہینہ اس کو برقرار رکھا تو اللہ تعالیٰ مجھے پورے سال اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح رمضان ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم بیت الخلاء سنت طریقے سے آئیں، سنت طریقے سے جائیں، اس کی پابندی کریں۔ اسی طرح کھانا سنت طریقے سے کھائیں، اسی طرح پانی سنت طریقے سے پئیں، سنت طریقے سے سوئیں، سنت طریقے سے جاگیں، مسواک کو پابندی کے ساتھ کریں، سرمے کی پابندی رکھیں، اور یہ ساری چیزیں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے جب کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کامل رضا نصیب ہوگی۔ جو لوگ اپنی عادتیں بدل لیتے ہیں اور وہ شریعت کے مطابق ان عادتوں کو ڈھال لیتے ہیں تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے،
ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کامل برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ عموماً ایک غلطی جو رمضان میں ہم کرتے ہیں وہ کثرت عبادت کی طرف تو متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اپنی عادت کو اور اپنی زندگی کو اور اپنے طور طریقے کو بدلنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو یقین جانیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے رمضان کو گزارے گا تو یہ عبادت کو کثرت سے کرنے والوں سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ زور دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کا کامل بندہ ہوگا، کثرت عبادت کرنے والا، اس آدمی کو کبھی بھی اپنی عبادت سے پہنچ نہیں سکتا۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر شعبے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے کر دے۔ اسی طرح ہماری بہنیں بہت ساری ایسی ہیں جو پردہ کرنا چاہتی ہیں، اور پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے، نہ کرنے پہ گناہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ رمضان میں اس کی نیت کر لیں، اور نیت کر کے تھوڑی تھوڑی پابندی شروع کر دیں، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے رمضان کے آخر تک اس کو عروج پر پہنچا دیں، اور اس کے بعد رمضان کے بعد کچھ عرصہ اس عمل کی اپنی نگرانی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھرپور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے لیے ان کو اس بات کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور اسی کو سچی توبہ کہتے ہیں، کہ جو چیز انسان نہیں کر رہا اور اس کو کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا اس سے مطالبہ ہے، تو آدمی اس چیز کی طرف اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں متوجہ کر لے، اس انداز میں متوجہ کر لے کہ وہ آئندہ اس چیز کو نہ چھوڑے۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، آپ ہم سے نیکیاں کروا لیں، آپ ہم سے کثرت ذکر کروا لیں، آپ ہم سے کثرت کوئی اور اعمال کروا لیں، لیکن یہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں نا، یہ چھوڑنا مشکل ہے۔ تو اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی آدمی اللہ کا دوست ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ تو یہ موقع ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ ہم رمضان کی برکت سے اس مشق کو کریں کہ ہم کس طرح سے مستقل گناہوں کو چھوڑنے کے پابند ہو جائیں، اور ہم گناہوں کو اپنی زندگیوں سے چن چن کر نکالیں۔ یہ اصل میں رمضان کا مقصد ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جاری ہے، مثل طوفان کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، دوسری طرف ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک ماحول بنا ہوا ہے، حالات بنے ہوئے ہیں، اور ابھی جو آدمی کوشش کرے گا تو اس کے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے، توفیق بھی ہے۔ تو اس توفیق کے ساتھ اگر ہم نے گناہوں کو چن چن کے چھوڑنا شروع کر دیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی توبہ رمضان کی ہے، اور رمضان کی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی کو اتنا پاک کر دیا ہے، اتنا پاک کر دیا ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہی ان کی ترجیح ہے۔ رمضان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا حکم، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، ان دو باتوں کو اپنی زندگی کی واحد ترجیح بنا لیں۔ جس شخص کو یہ بات نصیب ہو گئی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوگا۔ رمضان میں دو اہم کام جو بہت کرنے کے ہیں وہ یہ کہ جن لوگوں کا کلام اللہ ٹھیک نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ رمضان میں اس کو پڑھنے کی مشق کریں باقاعدہ، اور باقی جن لوگوں کو سنت دعائیں یاد نہیں ہیں وہ اس مہینے میں سنت دعاؤں کو حفظ کریں۔ یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی آسان دعائیں ہیں، ان کو یاد کر کے اپنی معمول کا حصہ بنا لیں اور پھر ساری زندگی اس کی مشق کرتے رہیں۔ عموماً لوگ جو سنت طریقے کی مشق نہیں کر پاتے، اس کی وجہ وہ دعائیں ہیں جو ان کو یاد کرنی چاہیے تھیں لیکن انہوں نے یاد نہیں کی ہیں، تو پورے کام کو سنت طریقے سے کرنے میں ویسے بھی سستی ہو جاتی ہے۔ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ چستی عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان جو باقی طریقہ سنت کا ہے اس کو بھی پابندی سے نبھاتا ہے۔